مونسون بارشوں کا ایشو ہے اور مونسون بارشوں میں تباہی آتی ہے اگر این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہ کرے اور وہ الرٹ نہ ہو. ان کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کہ کون کون سے علاقے ایسے ہیں یا کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں مونسون کی زیادہ بارشیں ہونی ہیں, کون سے علاقے ڈپریشن میں ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے. اور یہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ڈیفینس کی سڑکوں پہ کام ہوا ہے اتنے زیادہ ہم لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے, رستے بند ہیں, سڑکیں بند ہیں, تو اب نظر آئے گا کہ اس کا کتنا ایکچولی فائدہ ہوا کہ یہ جو ساری ریپیئرز ہو رہی تھیں اور خاص طور پر یہ جو الیکٹریکیوشن ہو جاتی ہے, جو آپ کے الیکٹرک وائر سے جانے جاتی ہیں, حادثے ہوتے ہیں, تاریں گر گئیں, کرنٹ لگ گیا, یہ بہت ہی خوفناک عمل ہے, بہت ہی خوفناک. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ نالوں کی صفائی کا معاملہ اور دیگر معاملات, یہ کیسے اقدامات کیے گئے ہیں, انتظامات کیے گئے ہیں. ترجمان این ڈی ایم اے زارا حسن نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اس مرتبہ کتنی شدت کی رینز ایکسپیکٹڈ ہے اور کیا انتظامات کیے گئے؟ جی اس سال نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر این ڈی ایم اے کے انالیسس کے مطابق پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں, اور یہ جو بارشیں ہیں یہ نارتھ ایسٹرن سائٹ پہ زیادہ ان کا ایک زیادہ اثر انداز ہوں گی, جن میں پوٹوہار ریجن, آزاد جموں کشمیر اور ناردرن سائٹ جو کے پی کی ہے وہاں پر یہ سسٹم سٹرونگ ہوگا. علاقوں میں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے؟ جی جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سسٹم نارتھ ایسٹرن سائٹ پہ سٹرونگ ہوگا, تو جو اضلاع پنجاب میں آتے ہیں جن میں راولپنڈی, اسلام آباد, گجرانوالہ, سیالکوٹ, فیصل آباد اور مختلف جو اس کے اضلاع سراؤنڈنگز میں, وہاں پر لوکلائز اربن فلڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کی بات کی جائے تو وہاں پر مظفر آباد, نیلم جیسے مقامات پر لینڈ سلائڈ کا خطرہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو پشاور, نوشہرہ جیسے مقامات ہیں وہاں پر بھی لوکلائز اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ جو سدرن پنجاب ہے جس میں ڈی جی خان اور راجن پور شامل ہے, وہاں پر ہل ٹورنٹس ایکٹیویٹ ہوں گے. الٹیمیٹلی وہ ڈاؤن سٹریم پروونس میں جائیں گے, یعنی کہ سندھ میں کراچی, حیدرآباد میں بھی جو ہے لوکلائزڈ اربن فلڈنگ کے چانسز ہیں. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ کراچی میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے؟ این ڈی ایم اے کیا پریڈکٹ کر رہا ہے؟ جی اس سال جو پیٹرن ہے وہ مکس پیٹرن ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ یہ کافی سٹرونگ ہوگا, لیکن سندھ بھی اس کی زد میں ہوگا, یعنی کہ مڈ آف جولائی میں سندھ میں بھی یہ سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا, جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کے چانسز ہوں گے, لوکلائز فلڈنگ ہوگی. جو لو انڈیٹنگ اور لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ پانی کھڑے ہونے کے بھی امکانات بڑھ جائیں گے. صحیح. اچھا اب یہ ایسا ہے کہ بہت ٹورسٹ بھی آتے ہیں پاکستان میں, ان ایریاز میں جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, لوکل لوگ بہت اپنی فیملیز کے ساتھ, سمر ویکیشن ہے تو وہ لوگ بھی جائیں گے, تو ان کے لیے کوئی ایڈوائزری, کوئی وارننگ, کوئی پریکاشنز؟ جی این ڈی ایم اے نے نہ صرف مونسون میں جو بھی سٹارٹ ہو چکا ہے بلکہ 3 مہینے پہلے پروجیکشنز کی صورت میں یہ تمام معلومات جو ہے وہ عوام کے ساتھ مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اور جو ہماری موبائل ایپ ہے پاک انڈیا ڈیزاسٹر الرٹ, اس میں یہ تمام معلومات جو ہے جاری کر دی تھی. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد ہم نے ایڈوائزری کی صورت تمام انفارمیشن جاری کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اور اب ہم الرٹس بھیج رہے ہیں. اور الرٹس میں تمام نہ صرف الرٹس میں پروجیکشن یعنی کہ جو ہو سکتے ہیں کسی خطرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, بلکہ پریکاشنری میجرز یعنی کیا کیا ہدایات جو ہیں وہ انفرادی طور پہ یا کسی بھی متعلقہ ادارے کو لینی پڑتی ہیں, یہ تمام ڈیٹیلز اس ایڈوائزری میں ان الرٹس میں شامل ہے. اگر میں جو ہلی ایریاز, پہاڑی علاقوں میں لوگ جاتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ فرسٹ آف موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں. دوسرا وہ کسی بھی ایسی جگہ جانے سے گریز کریں جہاں پہ چانسز بڑھ جائیں لینڈ سلائڈنگ کے, فلیش فلڈنگ یا کسی اور بھی. اچھا زارا صاحب, یہ بھی فصلوں کو ان بارشوں سے کیا کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے؟ اتنی بارشیں ہوں گی یا پھر فائدہ بھی ہوگا فصلوں کو؟ ذرا اس سے متعلق کہیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے جو 2 مہینے تھے اس میں کافی شدید گرمی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا جو درجہ حرارت زمین کا وہ بہت بڑھ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے ابھی جو بارشیں آئی ہیں, جو ہمارے خاص طور پہ جو خریف کراپس ہیں ہمارے پاس, ان کے لیے ایک تو یہ ایک اچھی خبر ہے. آپ کا جو سوئل موئسچر ہے وہ بڑھ جائے گا ان بارشوں کی وجہ سے. دوسرا جو گراؤنڈ واٹر ہے یعنی کہ جو زمین کے اندر پانی ہے وہ بھی ان بارشوں کی وجہ سے بڑھ جائے گا, جو کہ الٹیمیٹلی ایریگیشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے.
تو اس وقت ڈیمز اور جو مشرقی دریا ہیں اس میں جو پانی ہے ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی ہم صرف یہاں پر انالیسس نہیں کر رہے موسم کا، بلکہ ہماری جو اس کے امپیکٹ ہوں گے کسی بھی ہیزرڈ کی صورت میں، ڈیزاسٹر کی صورت میں، اس میں بھی ہم نے بہت ڈیٹیل کام کیا ہے۔ اسی حوالے سے ڈیمز نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو ٹرانسپونڈڈ ڈیمز ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی اور اس کا پاکستان پہ کوئی نگیٹو اثر تو نہیں آ سکتا، اس پہ بھی ہماری نظر ہے اور اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل انالیسس کیا ہے۔ اگر ابھی کی بات کی جائے موجودہ صورتحال کی، تو فی الحال ہم کوئی خطرہ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی دریا میں یا کسی ڈیمز میں، سارے جو ہیں وہ فی الحال نارمل فلو میں۔ جی یہ بھی کراچی میں کتنی بارشوں کا امکان ہے، کیا پریڈکشن ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ 15 جولائی کے بعد جو سپیل آئے گا اس میں کراچی میں ہم بارشوں کا اور کلاؤڈ کور کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوکلائز فلڈنگ، اربنائز فلڈنگ جیسے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اچھا، عوام کو آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اب ہمارا بھی فرض ہے ہم بھی کچھ ذرا اپنا پارٹ ادا کریں، پریکاشنز، سیفٹی، احتیاط، صفائی، ہم بھی ہمارے بھی کو دیکھیں، فرائض ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گی؟ جی میری عوام سے اور متعلقہ اداروں سے یہی گزارش ہے کہ جو پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ جو کہ این ڈی ایم اے کی ایپ ہے، پلیز اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں پہ موجود ہے، اور اس میں جو الرٹ دی جا رہی ہے، جو ہدایت دی جا رہی ہے، پلیز اس پر عمل کریں تاکہ ہم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچ سکیں۔ جی سر، این ڈی ایم اے زارا حسن ہمارے ساتھ